بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کل کے دور میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، چاہے وہ جلدی بیماریاں ہوں تو چاہے اندرونی بیماریاں۔ انسان دن بدن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اور جب گرمی کا موسم بڑھتا ہے تو بیماریاں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ جسم پر پھنسیاں نکلنا، پھوڑے نکلنا یا جسمانی الرجی وغیرہ کا شروع ہو جانا، منہ میں چھالے بن جانا، پاؤں پر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جلدی بیماری وغیرہ آ جانا، یا جسم کے چھپے ہوئے حصوں پر بیماریاں وغیرہ ظاہر ہونا شروع ہو جانا۔ یہ چند ایسی بیماریاں ہیں جو کہ گرمیوں میں بہت زیادہ پسینے کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو بڑی بیماریاں ہیں ان میں سب سے جو بڑی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں وہ ہے کینسر، اور پھر ٹی بی کی بیماری، ایڈز کی بیماری، اس کے علاوہ گردے ختم ہونا شروع ہو جانا، جگر کی بیماری، پتا وغیرہ کی بیماری، اور سر میں مسلسل درد رہنا، اور اس کے علاوہ معدہ خراب ہو جانا۔ یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج صرف اور صرف قرآن پاک پہ ہے۔ ہم طرح طرح کی ادویات لے لے کر تھک جاتے ہیں، لیکن جسمانی بیماریاں، جلدی بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کا علاج صرف اور صرف قرآن پاک میں ہے، کیونکہ قرآن میں صرف شفا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں شفا ملے گی، مکمل یقین رکھتے ہیں، تو اللہ کی ذات انہیں شفا عطا بھی فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے کر کے ساتھ میں انہیں ادویات بھی استعمال کرنی ہوتی ہیں اور ساتھ میں وظائف بھی کرنے ہوتے ہیں، تو ایسوں میں اثر نہیں ہوتا۔ مکمل اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ کو وظائف شروع کرنے ہوں گے، پھر آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بھی آپ کو بس طرح طرح کی بیماریوں میں ہی ملوث کرتے ہیں۔ اگر ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری ساتھ میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بیماریاں بڑھتی بڑھتی کئی ایک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون تھیں جن کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے۔ پہلے ان کو ہلکی سی جلدی بیماری ہوئی، اور وہ جلدی بیماری بڑھتی بڑھتی ان کو کینسر کے عارضے میں مبتلا کر گئی۔ پہلے تو ڈاکٹرز یہ کہتے رہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیماری بڑھتی بڑھتی اس نے سنگین صورتحال اختیار کر لی، اور وہ عورت کینسر میں مبتلا ہو گئی اور اسی طرح سے وفات پا گئی۔ تو یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ہم شروع میں اس کا علاج نہیں کرواتے، تو جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے بھی مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی بیماریوں کے شروعات میں علاج کروایا کریں، تاکہ وہ بیماریاں آپ کے لیے ناسور نہ بنے، وہ بیماریاں آپ کے لیے بڑھے نہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے قرآنی وظیفہ 8 سلاموں والا لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ میں بتاؤں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گی۔ آپ نے یہ سلام پڑھنے ہیں، یہ 8 سلام بھی ہیں، 7 سلام بھی ہیں، تو آپ کو میں آج 7 سلام کا وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو ہر قسم کی جلدی بیماریاں، اندرونی بیماریاں، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گی۔ بس آپ نے صرف اور صرف 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ ہر قسم کے اگر رنج و غم اور بیماری دور ہونے کے لیے اور زہریلے جانور کے کاٹے کے لیے پڑھ کر دم کریں، یا زعفران سے لکھ کر اور عرق گلاب سے دھو کر پئیں، انشاءاللہ مصیبت بھی آپ کی دور ہوگی۔ تو آپ نے یہ سلام دیکھیں میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دیے ہیں، آپ نے اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ 7 سلام ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پانی پر دم کر لیں، اور پانی پر دم کریں، اس کے بعد وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے تو آپ نے فوری طور پر یہ 3 دفعہ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ کوئی مکھی ہے اس نے کاٹا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی زہریلے جانور، بچھو وغیرہ نے کاٹا ہے تو بھی آپ یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ اگر اس کو صحیح سے پراپر طریقے سے کریں گے تو جیسے کہ آپ ڈاکٹر کی ادویات استعمال کرتے ہیں ویسے ہی اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو بے شمار صحت عطا فرمائے گی، اور آپ کو صحتوں کے ساتھ ساتھ عزتیں اور رفعتیں اور عظمتیں بھی عطا فرمائے گی۔ تو اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی شامل کیے دیتے ہیں۔ میری ایک بہن ہے فرحانہ عظیم، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ شوکت عباس ہیں، اور اس کے علاوہ نوری مرزا ہیں، انہوں نے درود پاک پیش کیا ہے۔ آپ کا اللہ پاک درود پاک قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ سید ہیں، انہوں نے فیضان محمد ہیں، چاند سلطانہ ہیں، اور سندھانی سید ہیں، انہوں نے درود پاک کا ثواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ شبیر ہیں، ثقلین متوائلی، اور عدیل ہیں، کوثر ہیں، زینب ہیں، اس کے علاوہ شریف منصوری ہیں، ان کی اللہ پاک پریشانی دور فرمائے۔ عرفان سعید ہیں، اور رضوان خان ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام نہیں لکھا ہوا، اور ظہیر احمد ہیں، اور اس کے علاوہ سعید ہیں، محمد سعید خان، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ راحت ہیں، سید کریم ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں، جیسے کہ سلیم اللہ ہیں، رافیہ خان ہیں، فیروز ہیں، اور معین احمد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے آپ کو بے شمار عطا فرمائے اور بے حساب عطا فرمائے۔ تو اب جو باقی بہن بھائی ہیں ان کا نام بھی دعا میں شامل کیا ہے آپ کا نام۔ تو ایک میرے بھائی ہیں، ان کا نام بھی جاوید انور ہے، محمد جاوید انور ان کا نام ہے۔ تو اللہ پاک آپ کی بھی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔